السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد آفاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نشابہ ٹی وی۔ ویورز، آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے علاقے کی جانی مانی شخصیت حکیم پیر سید منیر اللہ شاہ صاحب کے صاحبزادے جناب پیر سید ڈاکٹر حسنین شاہ علی جوہر صاحب۔ آئیے کرتے ہیں ان سے بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اتنا اچھا پروگرام آرگنائز کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو آپ نے اتنا بڑا کام کیا، ہمیں اس علاقے کے لیے ایمبولینس فراہم کی اور ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا تھا یہاں پر، اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مرشد، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد محترم پیر منیر اللہ شاہ صاحب کے زندگی کے جو احوال ہیں وہ آپ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہے کہ جو ہے میں اپنے والد صاحب محترم، انہوں نے جو سب سے پہلے اپنی پیدائش کے بعد علم مقامی سطح پہ حاصل کیا، پھر لکھنؤ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے تحریک آزادی کشمیر میں بھی کچھ حصہ لیا، اور جو اوڑی کے محاذ پہ وہ بھی، اور ان کے چھوٹے جو ہے بھائی دونوں بندوق لے کے بھی گئے، یعنی یہ وہ مجاہد بھی، ننھے مجاہد بھی تھے، اور اس کے ساتھ ان کے جو بڑے بھائی سارے وہ بھی ندوۃ العلماء لکھنؤ سے پڑھے ہیں۔ تو اتنی اچھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پھر اپنا جو ہے پیشہ وہ کاروبار کو چنا، جس میں انہوں نے یہ جو ہے جو طب اسلامی جو ہے حکمت کا، وہ ایک بہت بڑا ادارہ جو انہوں نے بنایا، یعنی شروع میں وہ ایک چھوٹا سا پودا تھا اشرف لیبارٹریز، وہ ان کے ساتھ انہوں نے ایفیلیشن کی، اور اس کے ساتھ اس کو پورے پاکستان میں کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، پشاور، راولپنڈی، سب جگہوں پہ ان کی برانچز بنائی، اور اس میں اپنے علاقے کے یہاں کے جو چیدہ سب لوگوں کو لے کے گئے، اور ان کو روزگار فراہم کیا، اور سب کو کاروبار میں اور اس میں بڑے اہم مواقع پیدا کیے، اور اپنے علاقے کے لوگوں کی بہت خدمت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو کمائی کا زیادہ حصہ جو ہے نا فلاح بہبود کے کاموں میں لگا دیا کرتے تھے، جس میں عزیز و کرب کی ضرورت مندیں، پڑوس اڑوس کی جو بھی ان کے پاس آ جاتا تھا، اور اس کی جس قسم کی بھی اس کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی تھی وہ پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں بچپن سے ہی ان کا جو ہے نا وہ جو طرز عمل تھا، اس کو کسی حد تک ہم ان کے مطابق تو نہیں اتنا ہم چل سکتے، لیکن کسی حد تک ان کو دیکھا تو اس کو کوشش کی کہ ہم بھی وہ کریں۔ وہ ہمیں ہمیشہ گیونگ اینڈ میں رہے ہیں، اور اس میں غریب امیر کوئی قید نہیں ہے، ہر انسان ان کے پاس آتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو یہاں پہ اپنے علاقے میں تمام برادریوں کے ساتھ ہم مانگی، جو تمام برادریوں کو ساتھ لے کے، جس میں اپنی برادری سادات کرام پیر صاحبان بہت یہ قابل عزت ترام تھے، اس کے ساتھ عباسی فیملی، اس کے ساتھ چودھری فیملی، اس کے ساتھ اور جتنی فیملی ہے، ان کو معاشرے میں ویسی ہی عزت اور جو ہے ان کی توقیر کروائی اور کی کہ ہر انسان برابر ہے، یعنی جو ایک ہے کہ یعنی اللہ کے نزدیک تمام لوگ جو ہے نا قبائل اس لیے پیدا بنائے ہیں کہ تعارف کے لیے، اور اللہ کے ہاں وہی جو ہے نا قابل عزت ہوگا جو تقوی کے اوپر ہے۔ تو اس کے مصداق وہ بنے، اور انہوں نے سب کو برابری کے سطح پہ اور ہر ایک کو ٹریٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا نماز، روزہ، اور صبح کی نماز، تہجد کی نماز بھی وہ مسجد میں جا کے پڑھتے تھے، اور پھر صبح کی نماز پڑھ کے، اور ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، ناشتہ ہو، کھانا ہو، اس کے علاوہ تقاریب ہوں، ہر وقت جو ہے نا وہ لوگوں کی کھانے پلانے کا، علاج معالجے کا، اور مہمان نوازی کا۔ ہمیں بچپن سے ہمارے گھر میں ہر وقت مہمان رہتے تھے، تو وہ دیکھ کے ہمارے کچھ نہ کچھ ہمارے اس رنگ میں رنگ گئے، اور اللہ پاک نے جب ہمیں صاحب استطاعت کیا، اور جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک جو وہ اچھائیاں کرتے رہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں واپس لوٹائی ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جس مٹی سے ہیں، جس جگہ سے ہیں، جہاں پہ وہ ابھی جس مٹی میں ہیں، جو اللہ پاک ان کو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ ضرور بنایا ہوگا، اللہ پاک ان کے مزید درجات بلند کرے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے نام کو زندہ رکھیں، اور ان کے باقی ہمارے خاندان، ان کے بھائی، سب کے ناموں کو زندہ رکھیں،
اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہوں، اور اس سے وہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو کہ انسان کو اپنے لیے، ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے برادری کے لیے، اپنے اس کے لیے نہیں سوچنا، بلکہ انسان کو اس سے بڑھ کے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کے لیے جو ہے نا فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینا۔ اصل جو ہے نا انسان کو اللہ پاک نے اس لیے بنایا ہے، تو جو اللہ پاک اس طرح کرے گا تو اللہ پاک اس کی ذاتی اور اس کے اپنے اولاد کی جو ضروریات ہیں وہ غیب کے خزانوں سے ایسی پوری کرتا ہے کہ جو اس کا جو ہے نا انسان احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہم کوئی بھی چیز جمع کر لیں وہ ضائع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر حفاظت ہو تو ساری لوگ بھی لگے رہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ تو میں نے تھوڑی سی اپنی حقیر سی کوشش انشاءاللہ پہلے بھی کوشش کی ہے، کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمیں ایمبولینس کا میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، پروگرام بنا رہے تھے، تو میں نے ایک اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے یہ تقریب رکھی ہے کہ یہ میں کل پھر بھول جاؤں گا، شاید لیٹ ہو جائے، تو اب میں نے اتنے لوگوں کے سامنے جو اعلان ہو گیا تو اب میں اس کے لیے پابندی کروں گا کہ انشاءاللہ ایک آدھ ماہ میں 2 ماہ میں ڈرائیور کا انتظام کر کے تو گاڑی یہاں پہ رہے گی اور وہ لوگوں کی خدمت کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی انشاءاللہ یہاں پہ جتنے پروجیکٹس ہیں اس علاقے میں یا کسی جگہ پہ بھی ہیں تو جو میں اپنی بساط میں ہوا وہ بھی کریں گے، اور جو اپنے دوستوں کو، اپنے مخیر حضرات ہیں ان کو بھی شامل۔ اس لیے یہ ٹرسٹ کا تھوڑا سا اعلان اور اناؤنسمنٹ اس لیے ہے کہ یہ صرف ایک آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ اس میں سارے مل جل کے جب شامل ہوتے ہیں تو پھر بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ تو ایک پودا ہے، اللہ پاک اس کو تناور درخت، اور اللہ پاک اپنی مہربانی سے اور ان بزرگوں کی برکت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کو مزید جو ہے نا ترقی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پیر صاحب، آپ نے جو اپنے والد صاحب کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا آپ کا یہ جو حکیم پیر سید منیر علی شاہ صاحب ویلفیئر ٹرسٹ کا آغاز کب سے ہوا، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں۔ جی یہ تقریباً ان کی زندگی میں کر لیا تھا، چونکہ وہ تو اس طرح کی یعنی اپنی جیبیں بالکل ڈیلی روز کے حساب سے جو ہوتی تھی وہ خالی کر دیتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو یعنی اور شروع سے ایک اور واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جب وہ جاب کر رہے تھے اچھی پوزیشن پہ، تو جب گاؤں میں آتے تھے تو جتنے ان کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ تقسیم کر کے تو 50 روپے جو ہے نا وہ ایک آدمی ہوتے تھے ان سے لے کے جاتے تھے 2 ادھار، کہ اتنے بھی نہیں بچتے تھے کہ واپس جانے کے لیے کرایہ ہو، تو پھر وہ واپس جا کے سب سے پہلا کام کرتے تھے کہ وہ بیچتے تھے۔ تو یہ تو ان کی تھی جو کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کچھ حد تک ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ان کا طریقہ ہے کہ جو کرتے تھے اس کو جاری رکھیں، تاکہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ان کے حق میں اصالِ ثواب اور باقی لوگوں کی علام کی فلاح و بہبود ہو، اور ہماری آخرت کا بھی کچھ ذریعہ بنے۔ ہمارے جو ہے نا اس میں کوئی زیادہ جو ہے نا اچھائیاں نہیں ہیں، تو کسی طریقے سے اللہ پاک ہماری یہ سعادت قبول کر لے۔ اب میرا دیکھیں کہ میں نے صوبہ شریف کے سکول سے، ٹاٹوں والے سکول سے 8ویں پاس کی، پھر 9th 10th FSC پنڈی اسلام آباد سے کی، پھر MBBS بھی راولپنڈی میڈیکل کالج سے کی، پھر وہاں سے ایک اپنا کلینک کا قیام کیا، اور 3 سال وہ کلینک سے میں نے پورا ہاسپٹل بنا لیا۔ کوئی بڑے سرمایہ سے کوئی چیز شروع نہیں کی، لیکن اللہ پاک نے 3 سال میرے گریجویشن کے بعد اتنا کچھ دے دیا تھا کہ جو ریٹائرمنٹ پہ لوگ خواہش کرتے ہیں۔ اس کے بعد 15 سال وہاں پہ اپنا ادارہ بنا کے ہسپتال کرنے کے بعد مجھے دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ میں کوئی پوسٹ گریجویشن کروں، کوئی دنیا دیکھوں، دنیا میں بھی اپنا نام پیدا کروں کچھ۔ تو اللہ پاک سے دعا کی، اور اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ جو میں اپنی سمجھ سے باہر ہے میری، یعنی میں اس کو اگر یہ کہوں کہ میری کوشش، محنت سے یا میرے عمل سے یہ کام ہوا ہے تو یہ غلط ہوگا، یہ ٹوٹل اللہ کی مہربانی سے۔ اور جو میری کامیابی میں اس میں بھی میں نے جیسے کہا پہلے بھی تقریر میں کہ اللہ کی مہربانی ہے، اور جو ہمارے والدین انہوں نے اللہ کی راہ میں جو کچھ کیا ہے، اور ہماری والدہ صاحبہ بھی بڑی، یعنی میری جو تعلیم میں زیادہ حق والدہ صاحبہ کا ہے۔ والد صاحب کی تو ایک علیحدہ سٹائل ہے، لیکن والدہ صاحبہ نے رات کو، مجھے یاد ہے کہ یہاں جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے کمرہ تھا، تو میں 8ویں میں 7ویں 8ویں میں 6ٹھی میں رات کو 2 3 بجے تک پڑھائی کرتا تھا، اور لالٹین کی وہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ نیچے قلم گر گیا تو میں نے اٹھایا تو لالٹین سے یہ جگہ بھی جلی، تو وہ ساتھ بیٹھی رہتی تھی، تو وہ بھی اس وقت کی پڑھی لکھی تھی، تو میرے بڑے بھائی کو بھی 5ویں تک انہوں نے اردو میں جو کچھ ہوتا تھا تو وہ پڑھاتی تھی۔
پھر ٹیچروں سے رابطہ سارا کہ جی ان کو صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں، پوری نگرانی کرتی تھی، اور آخر تک ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ باحیات ہیں، اور 90 سال کی تقریباً عمر ہے، لیکن ابھی بھی ان کا سر جو ہے نا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہے۔ تو والدین کی عزت احترام، والدین کی جو ہے آپ دعائیں، اس کے ساتھ انسان بہت۔ تو میں ابھی دبئی میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے اپنا کلینک بالکل نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سینٹر نہ بنا رہا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہ بھی دے دیا۔ اس کے علاوہ پریکٹس اب انٹرنیشنل انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، ابھی مجھے آسٹریلیا سے بہت بڑی آفر ہے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں، اور تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، اب جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو آپ نے ایمبولینس دی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، یہ آپ اس کے علاوہ آپ کا آگے کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس حلقے کے لیے؟ دیکھیں، کوئی اس میں کوئی ایک چیز تو ہے نہیں، یعنی وہ پانی کا دیکھیں جو ہے، اگر کوئی علاقے کے لیے پانی مہیا کرنا ہے، سڑکیں ہیں، جس طرح بتایا کہ جو بچے ہیں اپنے اسکول کی یونیفارم، کتابیں نہیں افورڈ کر سکتے، ادویات افورڈ نہیں کر سکتے، جو لوگ کھانے پینے کے مسئلے مسائل ہیں، ان کا گھر نہیں ہے، تو اس میں کوئی بھی یعنی انسانیت کی، اور ایون درخت چرند پرند کوئی بھی خدمت ہو سکی، ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کریں گے، بلکہ جس کی رہنمائی ہو سکی، جس کے لیے کوئی اور ہماری طرف سے کوئی چیز ایسی ہو سکی، تو وہ انشاءاللہ ہم نے یعنی فلاح کا کوئی بھی کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی شامل ہو، اور یہ ساری تقریب یہ وہ اللہ پاک اس کو نمود و نمائش اور اس میں جو ہے نا بناوٹ میں نہ لائے، یہ خالصتاً کوشش یہی ہے کہ ایک ترغیب لوگوں کے لیے ہو، اور لوگ بھی کریں، اور لوگ بھی سوچیں کہ ہم ابھی میں اپنی صرف اولاد کے لیے لگا ہوا ہوں، تو کل اولاد شاید جو میرا سارا بنایا میں نے بلڈنگز ہوں گی، جو کاروبار ہوگا وہ ضائع کر دے۔ اگر میں نے ان کی تربیت صحیح کر لی اور لوگوں کو کھلایا، تو اللہ پاک میں وہ کئی گنا کر کے میری اولاد کو دے دے گا۔ یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کا، اپنے رشتہ داروں کا، علاقے کا بھی خیال رکھیں۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ اچھا، یہ آپ کی جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس نے آزاد کشمیر میں تو کام کیے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان میں بھی کتنی خدمات سر انجام دیے؟ کون کون سی جگہ خدمات سر انجام دیے؟ جی، اس کے علاوہ دیکھیں، ایک راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں ہم، تو وہ بھی والد صاحب نے اپنی وصیت دی، اور اس میں پہلے بھی انہوں نے ایک مسجد، ایک مدرسہ مسجد علی کے نام سے پنڈی اسلام آباد میں وہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پچھلے عرصے میں یتیم بچوں کے لیے کچھ کیا، اور یہ جو ہے ارتھ کویک ہو گیا، فلڈز ہو گئے، اس طرح کے ریلیف میں بھی کام کرتی رہتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو ہے ایک ہمارے یہ ماشاءاللہ محترم کوٹ عبدو سے تشریف لائے ہیں، یہ شروع میں میرے ساتھ کلینک میں کام کیا انہوں نے، یہ بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا، پھر اس کے بعد یہ چلے گئے اپنے واپس علاقے میں۔ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، یعنی اتنا پسماندہ علاقہ ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قربانی کے گوشت میں ہی سال کے بعد ایک دفعہ گوشت ملتا ہے۔ کیوں جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اور چند ہزار روپے سے یہاں پہ تو پانی کی کھدائی پہ 2-2 3-3 لاکھ لگتے ہیں نا، میں 10-15 ہزار کے 18,000 20,000 سے ایک وہاں پہ نلکا لگ جاتا ہے، وہ بھی 10-10 20-20 پورے لوگوں کے لیے ایک نلکا نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے۔ تو یہ بتاتے رہیں، میں بھی، میرے کچھ دوست بھی مخیر حضرات مل کے تو ان کو وہ بھی، اور قربانی کے گوشت بھی، پھر رمضان المبارک میں جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ بھی، پھر مساجد میں قرآن پاک، پھر کتابیں، یعنی جو بھی یہ کہتے ہیں دوائیں، پھر انہوں نے یہ تو بہت اچھے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، جو مزدور وغیرہ بھٹے کے ہوتے ہیں، پانی نہیں ٹھنڈا ملتا، تو انہوں نے وہاں پہ ایک توڑا چینی کا، برف اور کنٹینر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا یعنی وہ کہ ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی مل جائے، تو یہ بھی بڑی، یعنی اس لیے ہم یعنی، اور والد صاحب کا ایک اور یہ تھا کہ صبح نماز پڑھ کے واپس آتے تھے، تو جو گھر میں روٹی اور یہ چیزیں چاول پڑے ہوتے تھے نا، وہ کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، کچن میں جا کے وہاں سے سارے اکٹھے کیے، ان کو نرم کیا، کوٹا تھوڑا سا، اور چھت پہ چلے جاتے تھے، جا کے
تمام پرندوں کو جو ہے نا وہ ڈالتے تھے. تو وہ اس لیے ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو کسی چیز سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوشش کرتے تھے کہ ساری اپنی زندگی کسی کی بیمار پرسی کرنی ہے, کسی کے گھر جانا ہے, کسی کو تعزیت کرنی ہے, وہ اس کے مطابق کریں. اگر اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ کسی سے ناراض نہیں ہونا 3 دن سے زیادہ, وہ 3 دن نہیں 3 منٹ بھی ناراض نہیں ہوتے تھے. خواہ کوئی دوسرا بالکل اپنا بھائی کوئی بھی کہے ان کو کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا, آپ ناراض ہو جائیں. تو یہ میں نے دیکھا ہے. اسی طرح ظفر حسین شاہ ندوی تایا جی مرحوم, پیر کبیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ, پھر سید محمد صدیق شاہ, سید محمد ثناء اللہ شاہ, بشیر حسین جعفری صاحب, اور جو ہے اپنا پیر نصیر اللہ شاہ, تو سب کا ہی یہ امتیاز تھا کہ ان کے دادا جی کی اچھی تربیت, ان دادا جی کی ان کے حضرت صاحب پیر سید سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت. تو یہ ان کا طریقہ تھا جو کہ آج تک ہم چلا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پیر صاحب, آپ نے جو اپنا قیمتی وقت دیا.